جنگ احد کے دوران حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم اور دو بیٹوں حضرت عمارہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کو ساتھ لے کر میدان جنگ میں کود پڑی، اور جب کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا تو ایک خنجر لے کر کفار کے مقابل میں کھڑی ہو گئیں اور تیر و تلوار کے ہر ایک وار کو روکتی رہیں، یہاں تک کہ جب ابن قیمیہ ملعون نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار چلا دی، سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس تلوار کو اپنی پیٹھ پر روک لیا، جس کی وجہ سے ان کے کندھے پر اتنا گہرا زخم لگا کہ سوراخ ہو گیا۔ آپ نے جواباً ابن قیمیہ کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری کہ وہ ملعون دو ٹکڑے ہو جاتا، مگر وہ ملعون ڈبل زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے بچ گیا۔ اس جگہ میں ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر اور گردن پر 13 زخم لگے۔ حضرت بی بی ام عمارہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ مجھے ایک کافر نے جنگ احد میں زخمی کر دیا اور میرے زخم سے خون بند نہیں ہوتا تھا۔ میری والدہ حضرت ام عمارہ نے فوراً اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم کو باندھ دیا اور کہا، بیٹا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور لڑائی میں شامل ہو جاؤ۔ اتفاق سے وہی کافر سامنے آ گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام عمارہ، دیکھ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہ ہے۔ یہ سنتے ہی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جھپٹ کر اس کافر کی ٹانگ میں ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ کافر گر پڑا اور پھر چل نہ سکا، بلکہ پیٹھ کے بل گھسٹتا ہوا بھاگا۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور حضور نے فرمایا، اے ام عمارہ، تو خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو اتنی طاقت و ہمت عطا فرمائی کہ تو نے خدا کی راہ میں لڑائی کی۔ حضرت ام عمارہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائے دیجئے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف عطا فرمائے۔ اس وقت آپ نے ان کے لیے اور ان کے شوہر اور بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یعنی یا اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ بی بی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا زندگی بھر اعلانیہ یہ کہتی رہی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت مجھ پر آ جائے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ناظرین، حضرت ام عمارہ کا یہ واقعہ سن کر غور فرمائیں کہ اسلام کی آغوش میں کیسی کیسی شیر دل اور بہادر عورتوں نے جنم لیا ہے، اور ان بہادر خواتین اسلام کے کارناموں کو قیامت تک کبھی بھولا نہیں جا سکتا۔ ان کے سینوں میں پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط دل تھا، جس میں اسلام کی حرارت اور جوش ایمانی اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مستی بھری ہوئی تھی کہ کفار کے بڑے بڑے لشکر ان کی نظروں میں مکھیوں اور مچھروں کا جھنڈ نظر آتے تھے، اور ان کے دلوں میں صبر کا ایسا سمندر تھا کہ اس کے طوفان میں بڑے بڑے مصیبتوں کے پہاڑ پاش پاش یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے۔ مگر افسوس، آج کل کے مسلمان عورتوں کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چراغ گویا اس طرح بجھ گیا ہے کہ اسلام کا جوش ایمانی کا جذبہ، محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مستی، اللہ کی راہ پہ قربانی دینے کا نشہ، یہ سب کچھ مٹ سا گیا ہے، اور دنیا کی محبت اور زندگی کی ہوس نے دل و دماغ میں خوف اور بزدلی کی آندھی چلا دی ہے کہ کفار کے مقابل میں مسلمان عورت رونے اور گڑ گڑانے کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ ہماری خواتین کو ان بہادر اور اللہ کی راہ میں جان و مال اور اولاد کی قربانی دینے والی خواتین کے جذبہ ایمانی اور جوش اسلامی سے سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر خواتین بہادر اور مضبوط ہوں گی تو ان کی اولادوں میں بزدلی پیدا نہیں ہوگی، یوں ہی اسلام کے ماننے والوں کی اگلی نسلیں ایک بار پھر بہادر بن کر سامنے آئیں گی، اور دین اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے والی ہر آندھی اور طوفان کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو جائیں گی اور کامیابی قدم چومیں گی۔